السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین اور سامعین، روزہ کے مسائل سے متعلق یہ تیسرا درس ہے جو بر صغیر کے مایہ ناز عالم دین علامہ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمہ اللہ کی معروف کتاب تحفة الكرام شرح بلوغ المرام سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج سب سے پہلے حدیثوں کی روشنی میں آپ کو یہ بتلایا جائے گا کہ روزہ کی حالت میں پچھنا لگوانے کا یا لگانے کا کیا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے ہماری اور آپ کی رہنمائی کیا فرمائی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کے بعد پیش کردہ حدیثوں کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، اور پھر مسئلے سے متعلق جو علامہ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی ترجیحات ہیں، جو انہوں نے ان حدیثوں کے ضمن میں فوائد بیان کیے ہیں، ان فوائد کا خلاصہ ما حصل آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ تحفة الكرام کی حدیث نمبر 644 آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواہ البخاری۔ اگلی حدیث کا ترجمہ، اگلی حدیث بھی سابقہ مسئلے سے متعلق ہے۔ وعن شداد بن اوس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتى على رجل بالبقی وهو يحتجم في رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة الا الترمذي وصححه احمد وابن خزیمة وابن حبان۔ اس کے بعد والی حدیث کا تعلق بھی پچھنا لگانے سے ہے۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال اول ما کرہت الحجامة للصائم ان جعفر بن ابی طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال افطر هذان، ثم رخص النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان انس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطنی وقواه۔ محترم ناظرین، ان تینوں حدیثوں کا تعلق جیسا کہ میں نے عرض کیا روزہ کی حالت میں پچھنا لگانے یا لگوانے سے ہے۔ آئیے سب سے قبل ہم ان تینوں حدیثوں کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی حدیث جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام اور روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ دوسری حدیث کا ترجمہ یہ ہے، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں ایک ایسے شخص کے پاس تشریف لائے جو رمضان میں پچھنے لگوا رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سینگی، پچھنے، لگانے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔
تیسری حدیث کا ترجمہ یہ ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے روزہ دار کے لیے سینگی لگوانا اس لیے مکروہ ہوئی کہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے روزہ کی حالت میں سینگی لگوائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا ان دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کے لیے سینگی لگوانے کی رخصت دے دی، اور انس رضی اللہ عنہ روزہ کی حالت میں سینگی لگواتے تھے۔ مذکورہ تینوں حدیثوں جو آپ کے سامنے حدیثیں پیش کی گئی تھیں ان کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ اب ان تینوں حدیثوں کو بیان کرنے کے بعد علامہ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمہ اللہ نے ان حدیثوں کے فوائد بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ علامہ موسس رحمہ اللہ یہ بیان کرتے ہیں کہ پچھنا لگوانے سے اکثر اہل علم کی رائے کے مطابق روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور پھر تمام حدیثوں کا جواب، یعنی آپ نے دیکھا کہ بعض حدیثوں سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزے کی حالت میں، احرام کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا ہے، اور بعض حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پچھنا لگوانے والے کا اور لگانے والے کا دونوں کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ حدیثوں میں جو تعارض ہے اس تعارض کا بھی علامہ موسس رحمہ اللہ نے جواب دیا ہے، اور یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ ان متعدد روایتوں میں سب سے پہلی حدیث جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے وہ حدیث ناسخ ہے، اور حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث منسوخ ہے۔ اس اعتبار سے عمل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما والی روایت پر ہوگا، یعنی روزے کی حالت میں اکثر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ آدمی پچھنا لگوا سکتا ہے، پچھنا لگوانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، یعنی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے بعد علامہ محترم رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا فائدہ ان حدیثوں کے ضمن میں یہ بیان کیا ہے کہ بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ اگر آدمی روزے سے ہے تو روزے کی حالت میں پچھنا نہ لگوائے، گریز کرے، بچے، اگرچہ لگوا سکتا ہے، جائز ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ اگر آدمی کیا ہے بچ سکتا ہے تو بچنے کی کوشش کرے، اور اسی چیز کو اور اسی قول کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنایا ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ روزہ کی حالت میں پچھنا لگوانے سے متعلق شریعت کا جو حکم ہے احادیث کی روشنی میں اس سے آپ واقف ہو گئے ہوں گے۔ خلاصے کے طور پہ یہ عرض کیا جا سکتا ہے کہ روزے کی حالت میں پچھنا لگوانے سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مختلف ہیں۔ بعض حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، بعض حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اکثر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ کی حالت میں پچھنا لگواتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں پچھنا نہ لگوایا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور اسی عمل کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے افضل قرار دیا ہے۔ آئیے تحفۃ الکرام کی اگلی حدیثوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ اگلی حدیث نمبر 647 ہے۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا
ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اکتحل فی رمضان وهو صائم رواه ابن ماجہ بإسناد ضعیف قال الترمذی لا يصح في هذا الباب شيء۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں روزہ کی حالت میں سرما لگایا۔ اور اس حدیث کے ضمن میں علامہ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فائدہ بیان کیا ہے وہ یہ کہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، علامہ موسس کہتے ہیں کہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان میں روزے کی حالت میں سرما لگاتا ہے تو سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آئیے اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق علیہ۔ اسی معنی کی اگلی حدیث بھی ہے وَلِلْحَاكِمِ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ۔ ان دونوں حدیثوں کا ترجمہ یا آپ اس کو ایک حدیث بھی مان سکتے ہیں۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزہ دار بھول کر کچھ کھا لے یا پی لے تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کر لے کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اور امام حاکم سے یوں روایت ہے کہ اگر کوئی بھول کر رمضان میں روزہ کھول لے تو اس پر قضا اور کفارہ نہیں ہے۔ اس حدیث کے ضمن میں علامہ موسس رحمۃ اللہ علیہ نے جو فوائد بیان کیے ہیں اس میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بھول کر کھا لینے سے، پی لینے سے یا بیوی سے ہم بستری کر لینے سے روزہ ختم نہیں ہوتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اسی طرح اس شخص پر اگر وہ افطار کر لے روزہ ٹوٹ جائے تو اس کے اوپر قضا بھی نہیں ہے۔ یہ پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ علامہ موسس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ بھول کر کھا لینا یا پی لینا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ حکم واجبی روزے سے متعلق بھی ہے، یعنی رمضان کے روزے سے متعلق بھی ہے اور دیگر واجبی روزے سے متعلق بھی ہے، اور اسی طرح نفلی روزے سے متعلق بھی ہے کہ اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لیتا ہے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور پھر اس روزے کی قضا بھی لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا اور دوبارہ ہمیں اس روزے کے رکھنے کی ضرورت پیش آئے، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آئیے اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذرأه القی فلا قضاء علیہ ومن استقاء فعلیہ القضاء رواہ الخمسہ وعلہ احمد وقواہ الدارقطنی۔ اس حدیث کا تعلق روزے کی حالت میں قے آنے سے ہے اور قے کرنے سے ہے۔ قے آنے کا مطلب یہ ہے کہ خود بخود کسی وجہ سے آدمی کو قے آ جائے، الٹی ہو جائے۔ قے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جان بوجھ کر قے کرے تاکہ اسے روزہ رکھنے کی ضرورت نہ ہو، روزہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد وہ آسانی سے کھا پی سکے۔ آئیے سب سے پہلے اس حدیث کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے قے آ جائے تو اس پر روزہ کی قضا نہیں، اور جو جان بوجھ کر قے کرے اس پر قضا ہے۔ محترم ناظرین، یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے ضمن میں علامہ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے جو علمی فوائد بیان کیے ہیں اور جو فقہی مسائل ہیں اور جو ان کی ترجیحات ہمیں سمجھ میں آتی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ علامہ موسس رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں قے آ جانے سے، اسی طرح پچنا لگوانے سے، اسی طرح آدمی کے محتلم ہو جانے سے، احتلام کے آ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ اس حدیث کا بڑا فائدہ ہے، برعکس یہ کہ اگر آدمی جان بوجھ کر قے کرے یا یہ کہ جان بوجھ کر منی نکالنے کی کوشش کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آئیے اب اگلی حدیث کی طرف ہم اور آپ رخ کرتے ہیں۔ وعن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج عام الفتح الى مکہ فی رمضان فصام حتى بلغ قراء الغمیم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد سام فقال أولئك العصاة وفي لفظ فقيل إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب رواه مسلم۔ محترم ناظرین، اس حدیث کا تعلق سفر میں افطار کرنے سے ہے، یعنی سفر کی حالت میں سفر کے دوران روزہ نہ رکھنے سے متعلق ہے۔ اگلی حدیث کا تعلق بھی اسی مسئلے سے ہے، اسی لیے ہم سب سے پہلے حدیث سنتے ہیں۔ وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضی اللہ عنہ انہ قال یا رسول اللہ انی اجد فی قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه رواه مسلم وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل۔ محترم سامعین، اب ہم دونوں حدیثوں کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلی حدیث جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، ان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال مکہ مکرمہ کی طرف رمضان میں نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، یہاں تک کہ آپ قراء الغمیم تک پہنچے۔ اس دن لوگوں نے بھی روزہ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوایا اور اس کو اتنا اونچا کیا کہ لوگوں نے دیکھ لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پی لیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ بعض لوگوں نے روزہ رکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی لوگ نافرمان ہیں، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور ایک حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ بے شک لوگوں کو روزہ نے مشقت میں ڈال دیا ہے اور اس کے سوا اور کوئی بات نہیں کہ وہ آپ کے عمل کا انتظار کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد پانی کا پیالہ منگوایا اور پی لیا۔ دوسری حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں سفر میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں، اگر بین القوسین اگر میں روزہ رکھ لوں تو کیا مجھ پر کوئی حرج ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، جو اس کو لے لے تو بہتر ہے، اور جو کوئی
روزہ رکھنا پسند کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ محترم ناظرین، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ علامہ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں حدیثوں کے ضمن میں کیا فوائد بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ علامہ موسس رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان کے دنوں میں افطار کرنا مسافر کے لیے یہ جائز، اگرچہ دن کا اکثر حصہ نکل چکا ہے، پھر بھی اگر مسافر چاہے تو روزہ توڑ سکتا ہے، روزہ کھول سکتا ہے، افطار کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں، اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں روزہ رکھتا ہے تو اس کا یہ ایسا کرنا جائز ہے۔ یہ حدیث کا پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ علامہ موسس رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان کے دن میں، یعنی بیچ دن میں، مثال کے طور پر 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے اگر کوئی شخص اپنے سفر کی شروعات کرتا ہے اس حال میں کہ وہ روزے سے ہوتا ہے اور پھر بعد میں روزہ توڑ لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ ان دونوں حدیثوں کے ضمن میں علامہ موسس رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر مسافر کے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے یا یہ کہ روزہ آسانی سے رکھ سکتا ہے تو رکھ لے، اگر روزہ توڑنا اس کے لیے زیادہ مناسب ہے تو روزہ توڑ بھی سکتا ہے۔ یعنی مسافر شخص وہ اپنے آپ کو دیکھے گا، اپنی سہولت کو دیکھے گا، اپنی آسانی کو دیکھے گا، اپنی پریشانی کو دیکھے گا اور پھر روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا وہ فیصلہ کرے گا۔ اگر روزہ رکھنا آسان ہے تو روزہ رکھ لے، روزہ توڑنا بہتر ہے تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے۔ اسی طرح چوتھا فائدہ علامہ موسس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی قافلہ ہے اور اس کا کوئی امیر ہے اور وہ قافلہ کی کسی اسلامی محاذ پر ہے اور امیر روزہ توڑنے کا حکم دیتا ہے تو ایسی صورت میں دیگر لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ روزہ توڑ لے۔ پانچواں فائدہ یہ بیان کیا ہے علامہ موسس رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حاکم کو اور اسی طرح جو امام ہے اس کو اپنی رعایا کے اوپر، اپنے ماتحت لوگوں کے اوپر نرمی اور شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اوپر کیا روزے کے معاملے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر معاملے میں بھی اپنے صحابہ کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، امید کے مذکورہ مسائل سے آپ کو فائدہ پہنچا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی کوشش کی جائے گی کہ حدیثوں کی روشنی میں آپ کے سامنے روزے کے مسائل بیان کیے جائیں تاکہ ہم اور آپ اپنا روزہ کتاب و سنت کے مطابق رکھ سکیں، ہمارا روزہ فاسد نہ ہو، ہمارا روزہ باطل نہ ہو۔ یہی مقصد ہے ان دروس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح ہمارے ممدوح علامہ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی جملہ خدمات کو، علمی کاوشوں کو، کوششوں کو، محنتوں کو، خدمات کو قبول فرمائے اور ان دونوں کو اپنی جنت کا مہمان بنائے اور ہمیں اور آپ کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم